السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں انجم اقبال مکہ مکرمہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ سلسلہ جو ہمارا جاری ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان سے، اس کی یہ نویں قسط ہے جس میں بات ہوگی آج کہ معاملات کا تصفیہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی اختلافی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی حکم ہے۔ حکم ہے سے مراد یہ کہ جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے گا وہ قابل قبول ہونا چاہیے۔ کہ قرآن میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا حکم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو کہ سورہ نساء کی 59 نمبر کی آیت ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو، اور تم میں سے جو لوگ اہل حکومت ہیں ان کا بھی۔ پھر اگر کسی امر میں تم باہم اختلاف کرنے لگو تو اس امر کو خدا اور رسول کے حوالے کر دیا کرو، اگر تم اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ امور سب سے بہتر ہیں اور ان کا انجام خوشتر ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ تھا۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے مفصل مضمون لکھا ہے، اور اس میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ میری اطاعت کرنے والا اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری فرما برداری کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اس آیت شریفہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، یعنی اس کی کتاب کی اتباع کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو، اور حاکموں کی اطاعت کرو، لیکن اس چیز میں جس میں خدا کی اطاعت ہو، اور اگر ان کا کوئی حکم خدا کے حکم کے خلاف ہو تو اطاعت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے وقت علماء یا عمرا کی بات ماننا حرام ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ اطاعت صرف معروف میں ہے، یعنی فرمان خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں اطاعت ہے، جس میں سورہ نساء کی آیت ہے جس میں ایک حدیث کا حوالہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس چیز میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو اس میں مخلوق کی اطاعت نہ کرنی چاہیے۔ جس چیز میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو اس میں مخلوق کی اطاعت نہ کرنی چاہیے۔ اختلافی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی حکم ہے، جس کے بارے میں سورہ نساء کی 59 آیت کا ترجمہ ہے کہ پھر اگر تم کسی امر میں اختلاف کرنے لگو تو اس امر کو اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا کرو، اگر تم اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم کسی بات میں جھگڑا پیدا ہو تو اسے اللہ کی طرف لوٹاؤ، یعنی کتاب اور اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف۔ بس یہاں صرف اور صریح لفظوں میں حکم ہو رہا ہے کہ لوگ کسی مسئلے میں اختلاف کریں، خواہ وہ مسئلہ اصول دین سے متعلق ہو یا فروع دین سے وابستہ ہو، اس کے تصفیہ کی صورت صرف یہی ہے کہ کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کو حکم مان لیا جائے۔ حکم مانے فیصلہ کرنے والا، اور جو اس میں ہو وہ بھی بے چوں چراں قبول کر لیا جائے۔ بس کتاب و سنت جو حکم دے اور جس مسئلے میں حق کی شہادت وہی درست ہے اور وہی حق ہے، یعنی جس مسئلے پر حق شہادت دے وہی درست اور حق ہے، باقی سب باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ یونس کی آیت نمبر 32 ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ حق کے بعد جو کچھ ہے ضلالت اور گمراہی ہے۔ حق کے بعد جو کچھ ہے وہ ضلالت اور گمراہی ہے،
اس لیے یہاں بھی یہی ارشاد ہے کہ اگر تم قیامت پر اور خدا پر یقین رکھنے کے بارے میں سچے ہو تو جس مسئلے کا تمہیں علم نہ ہو، جس مسئلے میں اختلاف ہو، جس امر میں الگ الگ رائے ہوں، اور سب کا فیصلہ کتاب اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، کیا کرو، اور جو ان دونوں میں ہو اسے مان لیا کرو۔ بس آیت شریفت سے ثابت ہوا کہ جو شخص اختلافی مسائل کا تصفیہ کتاب و سنت کی طرف لے جائے، کتاب و سنت کی طرف نہ لے جائے، وہ اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک جگہ نزول قرآن پاک کا یہ مقصد بتلایا گیا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ سورہ نساء کی 105 نمبر کی آیت ہے کہ تاکہ آپ فیصلہ کریں انسانوں کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ آپ کو دکھائے۔ تو قرآن و سنت کے فیصلے پر دل سے رضامندی ضروری ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو اپنے تنازع میں قرآن و حدیث اور شریعت کا حکم کو حکم بنانا چاہیے، اور پھر شرع جس کے حق میں فیصلہ کر دے اس کو خوشی خوشی تسلیم کر لینا چاہیے۔ دل میں کسی قسم کی تنگی نہ ہونی چاہیے۔ اگر ایسا کچھ محسوس ہو تو خود ہی اپنا مرض تجویز کر لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان اور یقین ایسا کمزور ہے اور اس میں ابھی کچھ نفسیانیت کی آمیزش ہے، کیونکہ یہ علامت نفاق کی ہے۔ چنانچہ منافقین کے بارے میں ارشاد باری ہے، جو سورہ نساء کی ایک آیت ہے، 60 سے 63 تک کی آیتیں ہیں، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، وہ اپنے مقدمے شیطان کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ حکم ہوا ہے کہ شیطان کو نہ مانے، اور شیطان ان کو بہکا کر بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور رسول کی طرف، تو آپ منافقین کی یہ حالت دیکھیں گے کہ آپ سے پہلو تہی کرتے ہیں، اور جو کسی جان کو پھر کیسی جان کو بنتی ہے جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، تو ان کی حرکات کی بدولت جو کچھ وہ پہلے کر چکے تھے، تو پھر ان کے پاس آتے ہیں خدا کی قسم کھاتے ہوئے کہ ہمارا کچھ اور مقصد نہ تھا سوائے اس کے کوئی بھلائی نکل آئے اور ہم میں باہت موافقت ہو جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، تو آپ ان سے تغافل کر جایا کیجیے اور ان کو نصیحت فرماتے رہیے، اور ان سے خاص ان کے متعلق کافی مضمون کہہ دیجیے۔ یہ اس کا قرآن کا ترجمہ ختم ہوا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دعوے کو جھٹلایا ہے جو زبانی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام اگلی کتابوں پر اور اس کے قرآن پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن جب کبھی کسی مسائل کی تحقیق کرنی ہو، جب کسی اختلاف کو مٹانا ہو، جب کسی جھگڑے کا فیصلہ کرنا ہو، تو قرآن و سنت و حدیث کی طرف رجوع نہیں کرتے بلکہ کسی اور طرف جاتے ہیں۔ یہ آیات نازل بھی ہوئی ہے ان دو آدمیوں کے بارے میں جن میں کچھ اختلاف تھا، ایک یہودی تھا اور دوسرا انصاری تھا۔ یہودی تو کہتا تھا کہ چل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرا لیں، اور انصاری کہتا تھا کہ کعب بن اشرف کے پاس چلو۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آیت ان منافقوں کے بارے میں اتری ہے جو اسلام کو ظاہر کرتے تھے لیکن در پردہ احکام جاہلیت کی طرف جھکنا چاہتے تھے۔ اس کے سوا اور بھی اقوال ہیں۔ آیت اپنے حکم اور الفاظ کے اعتبار سے عام ہے اور ان تمام واقعات کو شامل ہے۔ ہر اس شخص کی مذمت اور برائی کا اظہار کرتی ہے جو کتاب و سنت سے ہٹ کر کسی اور باطل کی طرف اپنا فیصلہ لے جائے۔ تو یہ مسئلہ تھا اختلاف کے معاملات میں شریعت کا حکم ماننے کے بارے میں۔ اب یہ سلسلہ آگے انشاءاللہ جاری رہے گا، اور اس مضمون کو ہم یہیں ختم کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔